انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز اب کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، پاکستانی فوج ہائی الرٹ، آرمی چیف پاکستان پہنچ گئے۔ مودی سرکار کو للکار دیا گیا، بھارت کی چالیں بے نقاب ہو گئیں۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ آج کی سب سے بڑی اور ہولناک خبر سامنے آئی ہے جس نے پورے خطے میں ہلچل مچا دی ہے۔ جی ہاں، پاک فوج کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ آرمی چیف ہنگامی طور پر پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں مودی سرکار کو للکار دیا ہے۔ دوسری جانب بھارت اپنی پرانی سازشوں اور چالاکیوں میں مصروف ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا واقعی خطہ ایک اور بڑی جنگ کی دہلیز پر پہنچ گیا ہے؟ کیا پاکستان اور بھارت کے درمیان وہ گھمسان کی لڑائی ہونے جا رہی ہے جس کا خدشہ عالمی طاقتیں برسوں سے ظاہر کرتی آ رہی ہیں؟ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ بھارت نے سرحدی محاذ پر کشیدگی پیدا کرنے کی کوشش کی ہو۔ مودی سرکار نے ہمیشہ الیکشن سے پہلے پاکستان مخالف بیانیہ اٹھایا تاکہ بھارتی عوام کی توجہ اندرونی مسائل سے ہٹائی جا سکے۔ غربت، بے روزگاری، کسانوں کے مسائل اور معیشت کی تباہی سے نظریں چرا کر بھارت اپنی عوام کو جنگی جنون میں مبتلا کرنے کی کوششیں کرتا رہا ہے، لیکن اس بار معاملہ کچھ مختلف ہے۔ بھارت کی خفیہ چالوں کو پاکستانی انٹیلیجنس نے بر وقت پکڑ لیا۔ ایل او سی پر غیر معمولی بھارتی سرگرمیاں، فوجیوں کی نقل و حرکت، رافیل طیاروں کی پروازیں یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ مودی سرکار کوئی بڑا قدم اٹھانے والی ہے۔ آرمی چیف کی واپسی اور ہائی الرٹ۔ پاکستانی میڈیا نے رپورٹ پیش کی ہے کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر بیرون ملک ایک اہم دورے پر تھے، لیکن جیسے ہی خفیہ رپورٹ سامنے آئیں وہ ہنگامی طور پر وطن واپس پہنچے۔ ایئرپورٹ پر اترتے ہی انہوں نے جی ایچ کیو میں ہنگامی اجلاس طلب کیا جس میں کور کمانڈرز اور اعلیٰ عسکری حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں انٹیلیجنس بریفنگز دی گئی اور یہ بتایا گیا کہ بھارتی سرحدی علاقوں میں اپنی فوج کو آگے بڑھا رہا ہے۔ اس بریفنگ کے بعد آرمی چیف نے دو ٹوک اعلان کیا کہ پاکستانی فوج کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر بھارت نے شرارت کی تو اس کا انجام ایسا ہوگا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ ادھر بھارتی میڈیا اپنی پرانی عادت کے مطابق پروپیگنڈے پر اتر آیا ہے۔ ٹی وی اسکرینوں پر بیٹھے اینکرز چیخ چیخ کر دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھارت پاکستان کو سبق سکھانے کے لیے تیار ہے۔ رافیل طیارے آسمان پر گر رہے ہیں اور پہلے کی طرح گرنے کو تیار ہیں، اور میزائل لانچر سرحد پر پہنچائے جا رہے ہیں، لیکن یہ سب حقیقت سے زیادہ بھارتی عوام کو بہلانے کے لیے ہے۔ بھارتی معیشت اس وقت بدترین دور سے گزر رہی ہے۔ مودی سرکار چاہتی ہے کہ ایک جنگی ڈرامہ رچایا جائے تاکہ عوام کا غصہ ٹھنڈا ہو، جو کہ مئی میں مودی سرکار کو شدید ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تھا جب ان کے خطرناک رافیل طیارے گرائے گئے تھے۔ پاکستانی فوج نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے۔ سرحدی علاقوں میں فوجی دستے بڑھا دیے گئے ہیں۔ ایئر فورس ہائی الرٹ پر ہے۔ بحریہ نے اپنی پوزیشن سنبھال لی ہیں۔ پاکستان کے جدید JF-17 تھنڈر طیارے اور ڈرونز فضا میں پہرا دے رہے ہیں۔ پاکستانی انٹیلیجنس نے یہ انکشاف کیا ہے کہ بھارت ایک فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے، یعنی خود کوئی حملہ کرے گا اور الزام پاکستان پر ڈالے گا تاکہ دنیا کو گمراہ کر سکے۔ لیکن اس بار پاکستان نے عالمی میڈیا اور دوست ممالک کو پہلے ہی آگاہ کر دیا ہے کہ بھارت سازش میں مکمل طور پر ناکام نظر آ رہا ہے اور آگے بھی ناکام نظر آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان جنگ کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے اور اگر فوری طور پر کوئی سفارتی قدم نہ اٹھایا گیا تو صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔
اقوام متحدہ اور دیگر عالمی طاقتیں بھی اس میدان میں آنے والی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان بھی مکمل طور پر تیار ہے بھارت کا بھرپور جواب دینے کے لیے، اور کہا جا رہا ہے کہ 300 بھارتی فوجی اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ لائن آف کنٹرول پر عرصہ دراز سے حالات کشیدگی کا پس منظر بیان کرتے ہیں۔ لائن آف کنٹرول پر عرصہ دراز سے حالات کشیدہ ہیں، لیکن آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سال وہ کسی بڑے سانحے سے کم نہیں ہے۔ کئی مہینوں سے بھارتی فوج کی جانب سے مسلسل فائر بندی کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، جس کا جواب پاکستان کی جانب سے بھرپور انداز میں دیا گیا۔ آج صبح علیہ پر صورتحال اس وقت مزید خراب ہو گئی جب پاکستانی فوج کی جانب سے جوابی کارروائی میں بھارت کے درجنوں فوجی جہنم واصل کر دیے گئے۔ پاکستانی فوج نے انتہائی منظم انداز میں بھارتی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور ان کا دفاعی نظام مفلوج کر دیا۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان لائن آف کنٹرول پر باڑ کو کاٹ دیا گیا، جس سے پیغام ملتا ہے کہ جنگ کا دائرہ اب مکمل طور پر وسیع ہو چکا ہے۔ پاکستانی افواج نے حکمت عملی کے تحت بھارتی فوجیوں کی پوزیشنوں کو نشانہ بنایا، LOC کی باڑ کو ختم کر دیا، جس سے بھارت کی دفاعی حکمت عملی کو شدید دھچکا پہنچا ہے۔ پاک فوج سربراہ جنرل سید عاصم منیر نے اپنی قوم کو یقین دلایا ہے کہ پاکستان اپنی سالمیت کی حفاظت کے لیے ہر حد تک جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری فوج ہر لمحہ تیار ہے اور ہم کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ جنرل سید عاصم منیر کا پیغام دکھایا جائے گا، جس میں وہ پاکستانی عوام کو فوج کی کارکردگی اور قومی سلامتی کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ پاکستانی عوام کی جانب سے اپنی فوج کی حمایت میں زبردست رد عمل دیکھنے میں آیا ہے۔ سڑکوں پر لوگ اپنی فوج کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں، جبکہ بھارت میں لوگوں میں خوف اور پریشانی پھیلی ہوئی ہے۔ بین الاقوامی سطح پر کئی ممالک نے جنگ بندی کی اپیل کی ہے۔ اقوام متحدہ اور عالمی طاقتیں بھی اس تنازع کو حل کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ بھارت نے پاکستانی حملوں کے جواب میں اپنی فضائیہ اور زمینی افواج کو مزید متحرک کر دیا ہے۔ بھارتی افواج نے مختلف مقامات پر جوابی حملے کیے ہیں، لیکن پاکستانی فوج کی حکمت عملی نے انہیں کامیاب ہونے سے روکا ہے۔ بھارت اور پاکستان اس جنگ کو مزید آگے بڑھائیں گے اور دونوں ممالک مذاکرات کی طرف جائیں گے۔ عالمی برادری دونوں ممالک پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ وہ امن کا راستہ اختیار کریں، لیکن صورتحال انتہائی نازک ہو چکی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ تنازع ایک خطرناک موڑ پر پہنچ چکا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ دونوں ممالک کے عوام بھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں اور پاکستان بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہر وقت اور ہمہ وقت تیار بیٹھا ہے اور پاکستان بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے بھی تیار بیٹھا ہے۔